پریز دا لارڈ مسیح یسوع کے جلالی قدرت والے نام میں جتنے ناظرین ہمیں پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں آئزک ٹی وی کے اوپر، ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں زندگی، نعمت و برکتوں کے لیے، آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں رکھا تاکہ ہم انجیل کے کام کے لیے استعمال ہو سکیں۔ میں سب سے پہلے خداوند اپنے خدا کا شکر گزار ہوں تمام زندگی، نعمت و برکتوں کے لیے، اور اس کے بعد خدا کے خادم سینئر پاسٹر نور فضل صاحب کے لیے جنہوں نے اتنا پیار کیا، فیصل آباد کے لوگوں کے لیے اتنا اچھا سیٹ اپ ہمیں لگا کر دیا تاکہ ہم انجیل کا کام کریں۔ جتنے بھی ناظرین مجھے پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں، ناظرین میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ چرچز کے اندر جاتے ہیں، مساجد کے اندر جاتے ہیں، اپنی شخصی دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اسی طرح جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب، ان کے لیے دعا کیا کریں کہ خداوند انہیں وزڈم دے تاکہ اچھے طریقے سے یہ ملک کو چلا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کیا کریں جو ہمارے آرمی کے سپہ سالار ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، کہ خداوند آرمی کے تمام جوانوں کو برکت دے، سپہ سالار قمر جاوید باجوہ صاحب کو برکت دے، اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، کیونکہ انجیل مقدس بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو جس ملک میں رہتا ہے اس کی خیر مانگ، اس کی بھلائی میں ہی تیری بھلائی ہے۔ اور جب ہم اپنے ملک پاکستان کی فلاح، بہبود اور ترقی، سالمیت کے لیے دعا کرتے ہیں تو ناظرین نہ صرف ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں بلکہ ہم خدا کے حکموں پر بھی چلتے ہیں۔ آج بھی جو میرے ساتھ مہمان ہیں ناظرین، جب آپ آج پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ بڑی ساری برکت کو حاصل کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ جب دنیا بھر کے لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، یہاں مسلم کرسچن ہم مل کر جو ہے پاکستان کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو گلدستہ جب پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حال ہی دنوں میں آپ ناظرین جانتے ہیں کہ جب ہمارے پروگرام میں پیر ابراہیم سیالوی صاحب آئے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کر کے بعد میں اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے اہتمام کیا کہ ہمارے مسلمان جو بہن بھائی ہیں وہ پروگرامز میں آتے ہیں اور اپنی گواہیوں کو شیئر کرتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ہمیں بڑا اچھا لگا ہے کہ ایک کرسچن چینل پر ہم جب یہ گلدستہ دیکھتے ہیں کہ مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کرسچن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوری دنیا میں مثبت پاکستان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور ناظرین یہی ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم رہتے ہوئے ہم آپس میں بھائی ہیں، وی آر اے کزنز، تاکہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہم رہتے ہوئے بڑے اچھے، نہایت بلا طریقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں اپنے پروگرام کے آغاز میں دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خدا کے خادم سرونٹ آف گاڈ پاسٹر چودھری سلمان یونس صاحب ہیں، تو آئیے ان کے ساتھ مل کر ہم دعا سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا قدوس تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو بلا محبت پیار سے بھرا خدا ہے۔ خدا ہم تیری دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، خوبصورت پروگرام کے لیے اور خوبصورت چینل کے لیے جو خدا ہم تیرے کام کی تبلیغ کے لیے، تیرے کام کی خدا ہم ذمہ داری لیتے ہوئے تیری انجیل کو پھیلانے کی خوشخبری کو سنبھالتے ہوئے خدا ہم ملک کے دنیا کے طول و عرض میں کام کرتا ہے۔ ان ساروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ آج کے سارے پروگرام میں جو بھی گفتگو کی جائے، جو بھی بات کی جائے، وہ خدا قدوس تیری مرضی کے مطابق ہو، اور ملک پاکستان میں امن اور سلامتی کے لیے خدا جو بھی مکالمے کیے جائے وہ اپنی نظر میں مقبول ٹھہرانا، اور ملک پاکستان پہ اپنا خاص فضل رکھنا، اور خدا ہمارے پروگرام کا سارا عزت، آنر، جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری سے، آمین۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ بڑی اچھی باتیں آج ناظرین ہم کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی آپ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، آپ اسی طرح کی زندگی کو اپنائیں، اور جب ہم امن کے اوپر کام کریں گے، انسانیت ہمارے اندر ہوگی، تو ہم سب سے اچھے مذہبی لیڈر بن سکیں گے۔ اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ انسانیت ہی سب سے پہلے ہے، تو آج جو میرے ساتھ سلیبریٹی ہیں، میں ان کا بڑا فین ہوں، اس لیے کہ یہ بڑا امن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور خدا نے انہیں پاکستان میں چنا ہے تاکہ یہ امن کے اوپر کام کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ڈیگریڈ کرتے ہیں، یا بہت ایسے واقعات ناظرین آپ دیکھتے ہیں جو اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں،
لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوریوں کو مٹاتے ہیں، فاصلوں کو کم کرتے ہیں اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب سے۔ یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں وحدت مسلمین کے، اور اسی طرح اور اس کے ساتھ ساتھ سرپرست اعلیٰ ہے بین المذاہب ہم آہنگی رواداری کونسل کے، اور یہ پاکستان بھر میں کام کر رہی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور جب آپ دیکھیں گے یہ بڑی ہمبل پرسنالٹی ہے، امن کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وارملی ویلکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں امن کے اوپر، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو اس بات کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں آج ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح آپ کو خیال آیا مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور امن کے لیے لوگوں کو بتائیں؟ مجھے یہاں پہ دعوت دی، اسٹوڈیو بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میرے جو خیالات و نظریات ہیں وہ دنیا تک پہنچیں۔ یقیناً امن جو ہے وہ سب کی ضرورت ہے، بے شک، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک۔ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو یہ تاجر کی بھی ضرورت ہے، یہ جاب کرنے والے کی بھی ضرورت ہے، یہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، یہ نرس کی بھی ضرورت، یعنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پہ امن کی ضرورت نہ ہو۔ جب تک امن نہ ہو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، بے شک نہیں کر ہم اپنے معاملات کو چلا نہیں سکتے، ہم زندگی کے امور کو چلا نہیں سکتے۔ تو لہذا یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں۔ دیکھیے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی اصلاح کے لیے ہیں، کیا بات ہے، اور انسانیت پیدا کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ انسانیت کیا ہے۔ بات ہے۔ آج اگر ہم اس چیز کو پہچان جائیں تو پھر یقیناً ہمارے باقی مراحل بھی آسان ہو سکتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا پاکستان بننے کے بعد کہ جناب پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ایک آزاد ریاست ہے، اس میں ہر مذہب کا بندہ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں جانے میں آزاد ہے، کیا بات ہے، وہ اپنے طرز زندگی اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ بانی پاکستان کی ایک ڈائریکشن جو ظاہر ہے آپ نے دی، اور جس کا واضح نشان جو ہے وہ پاکستان کے پرچم میں بھی نظر آتا ہے بے شک، کہ یہاں پہ اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ اور حقوق دیے گئے۔ تو ان چیزوں میں نے دیکھا کہ چونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن ہے، تعلیمی حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ مس کنسیپشنز اور کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں کہ جس میں معاشرے میں طبقات کے درمیان، مذاہب کے درمیان، مسالک کے درمیان دوریاں تھیں، جس کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار تھا پاکستان۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ارادہ کیا اور عزم کیا کہ انشاءاللہ ہم اس بدامنی کو امن میں بدلیں گے۔ کیا بات ہے، اس کے لیے ایک جدوجہد شروع کی، اس کے لیے ایک زندگی گزر گئی، اور الحمدللہ میں خداوند متعال کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس میں کامیابی عنایت کی، اور ہر مذہب میں، ہر مسلک میں لوگوں نے میری بات کو سنا، اور اس کو نہ صرف سنا بلکہ اس کو سمجھا، کیا بات ہے، اور پھر سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عملی طور پر کاربند بھی ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، تو پاکستان میں بہت سارے مسائل تھے، یہاں کسی کو قتل کرنا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، ایک دوسرے کے خلاف ہر روز جلوس اور جو ہے نعرہ بازی، اپنی لڑائیاں، یہ ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا۔ اور جو کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی ذاتی لڑائی کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک المیہ بھی ہے اور ایک بدقسمتی بھی ہے۔ لیکن الحمدللہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، اور لوگ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری اور امن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آمین۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ مل کے، جیسے بھی میرے پاس سلمان یونس صاحب بیٹھے ہوئے، سلمان یونس جو ہے یہ حقیقتاً ایک ایسا ورکر ہے جو دل میں درد رکھتا ہے اور یہ امن پہ کام کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے دوست ہماری پوری ٹیم ہے، تمام مسالک کے، تمام مذاہب کے دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو الحمدللہ ہم
اس معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، انسانیت کی توقیر اور عزت کے لیے اس پر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں۔ بہت اچھی باتیں کی ہیں سید ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب نے، اور امن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم امن کے اوپر کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ابلیس کو ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ان کاموں سے روکتا ہے۔ اور میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی سانپ نکل آئے تو لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارے گھر سے نا آج شیطان نکل آیا ہے۔ تو سانپ جو ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ شیطان نہیں ہے۔ جب ہم عدن کے باغ میں جاتے ہیں تو ابلیس نے اس کو استعمال کیا اپنا اعلی کار بنا کر، اور آج بھی جتنے لوگ تیز ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو وہ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، میں نے تو بڑی برکت کو حاصل کیا اور سیکھا ہے کہ واقعی امن کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہ 4200 سے زیادہ مذاہب ہیں دنیا کے اندر، اور 4200 مذاہب امن کا ہی پیغام دیتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ لڑائی کا پیغام نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ خدا کے خادم سرونٹ آف گاڈ چودھری سلمان یونس صاحب ہیں، جو سب آپ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکثر دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے کارواں میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو کس طرح خیال آیا کہ ہم امن کے اوپر کام کریں، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امن کی ضرورت ہے، تو کس طرح آپ کو بھی خیال آیا کہ آپ اپنا ٹائم امن کے لیے نکالیں؟ اور سید ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب کا جو یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور بینگ اے کرسچن اس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بات یہ ہے، آپ جو کویسچن پوچھ رہے ہیں، یہ تو اکارڈنگ ٹو دا بائبل جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو بہت ساری ورسز ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جو آپ کو چھو جاتی ہیں، جو آپ کے من کو لگتی ہیں۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ملتا ہے کہ وہ امن کا بانی ہے، آمین، وہ پرنس آف پیس ہے۔ تو جب ہم نے پڑھا، تو جب دیکھا، اس پہ تھوڑا دھیان دیا، تو ہم نے کہا آپ صرف یہی اس کے پیچھے بھاگ لیتے ہیں کیونکہ یہ پرنس آف پیس، امن کا یہ بانی ہے، تو اس کی یہ ڈیوٹی ہم پہ آئی کہ ہم امن کی فضا کو قائم کریں۔ اس کے لیے مجھے بہت اپریسیشن ملا مجھے، چونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں پر ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کی سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے ایک بہت بڑا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر انیشیٹو لیے۔ میں نے یہاں پہ لاسٹ ٹائم جب کیا پروگرام چوک گھنٹہ گھر میں کلاک ٹاور میں، جی یہ تو کرسمس کا تھا نا، اس سے بڑھ کر جو میں نے، یہ 3 سال ہو گیا مجھے اس پروگرام کو کرتے ہوئے چوک گھنٹہ گھر میں نا، یہ میرا خیال ہے کہ فیصل آباد میں ہی ہم نے پہلی دفعہ میں نے شروع کروایا یہاں پر۔ خدا کے فضل سے میرا دل تھا، میرا شوق تھا کہ یہاں پر یہ بھی، کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ، میں آزاد ہوں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں آزاد ہوں، تو میں نے وہاں پہ اپنا پروگرام کرنا شروع کر دیا۔ لاسٹ ٹائم کیا ہوا، ابھی جب کروایا تو میرے پاس ایک پولیس والے آئے، کہتے آپ نے پرمیشن لی ہے اس پروگرام کی؟ میں نے کہا جی نہیں لی۔ کہتے کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا یار مجھے قائد اعظم نے کہا ہے کہ تم آزاد ہو، مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ تم آزاد ہو، ہے نا، تو میں کیا ادھر کر رہا ہوں؟ آپ یہاں پہ کھڑے رہو، پروگرام دیکھو، انجوائے کرو۔ ہو گیا، بڑی خدا کا شکر، خدا نے بڑی برکت دی اس پروگرام کے واسطے سے۔ پھر میں نے ایک لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی، اور میں آئی ایم سو تھینکفل ٹو ونس اگین، آپ نے پھر میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا۔ جب ہم نے عید فصح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، ابھی لینڈ سیزن آنے والا ہے، اس میں ہم ایک خاص تقریب کا آرگنائز کرتے ہیں جس میں ہم شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا، میں نے کہا یہ میسیج بیبلیکلی ہے کہ ہم نے چھوٹوں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے جو پسے ہوئے ہیں ان سے پیار کرنا ہے، یہ میسیج مجھے ملا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ چرچز میں ہوتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مل کر کریں کیونکہ یہ خدمت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے میری اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے جو مزدور تھے وہاں پہ چوک گھنٹہ گھر میں، ان کو اکٹھا کیا، یہ پاؤں دھونے کی رسم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر وہاں پہ ہم نے یہ اس کو پورا سیلیبریٹ کیا۔ تو ان کے لیے کھانا بھی ڈاکٹر صاحب لے کے آئے، انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا میری بات کو کہ اس طرح ہم رواداری کر سکتے ہیں، اس طرح ہم محبت کو بڑھا سکتے ہیں۔ بہت ساری، پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا، میں برملا آن دی ریکارڈ آن دی اسٹوڈیو، کوئی ڈر نہیں ہے مجھے، ویسے ڈرتا ہوں نہیں، اور یہ بھی دلیر بندے ہیں، یہ بھی نہیں ہے ڈرتے کسی سچ بات سے، کیونکہ یہ فالوور، یہ بہت ان کا کیا کہتے ہیں کہ
فیلیشنز ہو گئی ہے، اس گھرانے سے ہیں کہ جو ڈرے نہیں ہیں، آمین، اس فیملی سے ہیں، اس خاندان سے ہیں جو ڈرے نہیں ہیں اپنے، تو اسی لیے یہ بھی دلیری کے ساتھ سٹینڈ لے لیتے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے انہیں کہا جب کرسمس پہ نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کرسمس کا انہوں نے کہا پروگرام نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں کرنا. بھئی یہ کیا ہو گیا کہ ہم سارے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئیں کیک کاٹیں. ڈاکٹر صاحب نے فون بند کیا. ڈاکٹر صاحب نے مدرسے میں جا کے پروگرام آرگنائز کروایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا جی آئیں آپ اور یہاں پہ کرسمس سیلیبریشن کریں. پھر چونکہ ہم اس طرح کرتے چرچز میں ڈاکٹر صاحب جا کے سیلیبریشن بھی کرتے ہیں ساروں کے ساتھ مل کے. سو ہم نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈا، اور خاص طور مجھے ایسا بندہ ملا ہے ڈاکٹر صاحب، اور انہیں شاید اور بہت سی، میں نے اکثر کہتا ہوں کہ جوہری کے طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کو ڈھونڈا ہے انہوں نے امن کے لیے، اور جو بین المذاہب رواداری کونسل کو جس کو سرپرست یہ کرتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، بڑے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اور مجلس وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی ساری ذمہ داریاں جو انہیں ملی ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں احسن طریقے سے انہیں نبھانے کی. 26 تاریخ کو بڑا خوبصورت میسیج امن کے حوالے سے یہاں پہ آرگنائز کیا گیا. 26 دسمبر کو جی بالکل امن ایوارڈ دیے گئے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے دین ہم پیس کی طرف بڑھیں گے. اور ہمارے تو کیا کہتے ہیں کہ میسیج بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے مذاہب میں امن کی میسیج دیا جاتا ہے، تو نو ڈاؤٹ کیا خوبصورت ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، کرسچن ہوں، مسلمان بھی ہوں. میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، کرسچن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں. کیا کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اس سے پہلے میں ایک انسان بھی ہوں. کیا بات ہے. جب ہم انسان بنیں گے تو پھر ساری بلیسنگز ہمارے لیے ہیں، سارے مذاہب کا درس امن کا درس ہے. تو اسی لیے ہم اس کارواں میں ہیں. تو تھینک یو سو مچ. دعا کیجیے گا ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے، تاکہ ہم جو کوشش کرتے ہیں، یقیناً یہ جو جاب ہے نا پیس کے پھیلانے کا جاب، یہ ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہیں، میں بھی، یہ والنٹری ہے، اس میں کچھ آتا نہیں ہے، کوئی پیسے لگتے ہی جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنا تیل لگاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب امن کے لیے ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ پین رکھنے والے بندوں کے لیے جو درد رکھتے ہیں، جو اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں. سو ساروں سے یہ التجا ہے کہ امن کے لیے کام کریں. ہم ضرور جی دعا گو ہیں کہ یہ کارواں اسی طرح جاری ساری رہے. اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں چودھری سلمان صاحب نے کہ دیکھیں ہم نے اس طرح یہ ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا 4 گھنٹہ گھر میں، اور ہم نے تمام مزدوروں کے پاؤں دھوئے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ کسی کے پاؤں پکڑ لینا، لیکن جب ہم کلام خدا کو دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامے شریعت کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ابراہیم کے پاس جو ہے 3 شخص آئے جن میں خدا تھا، 2 فرشتے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو پانی دیتا ہوں، آپ اپنے پاؤں دھو لیں. پھر اسی طرح آئزک کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی بڑے سارے ریفرنس ہمیں ناظرین ملتے ہیں. لیکن جب یسوع مسیح کی زندگی آئی تو یسوع مسیح نے خود جو ہے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور سکھایا. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے. تو دیکھیں وہی نمونہ سرونٹ آف گاڈ، خدا کے خادم جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہم امن پر کام کرتے ہیں، شر پسند عناصر بھی بہت سارے ہیں پاکستان کے اندر یا دوسرے مذاہب کے اندر، تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام امن کے اوپر کام کرنا. 2 بندے لڑائی کا درس دے رہے ہیں، ایک بندہ امن کا دے رہا ہے، تو وہ لڑائی والوں کو تو مسئلہ ہی ہوگا. تو آپ کو کون سی پریشانیاں حائل ہوتی ہیں اس نیک کام میں جو آپ کر رہے ہیں عرصہ دراز سے؟ آپ نے کہا عمر بیت گئی ہے، تو کیا پریشانیاں آئی ہیں؟ کیونکہ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑے سارے لوگ بھی امن کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ وہ جب آپ کی باتیں سنیں تو وہ اپریشیٹ ہوں، وہ ڈسکرج نہ ہوں بلکہ انکرج ہوں. تو شیئر کریں کہ کون سی پریشانیاں ہیں جن کو آپ نے سامنا کیا اور آج آپ ایک بڑے کارواں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر رکاوٹ اور مشکلات یہ تو یقینی ہیں. صحیح بات. اور اسی طرح اگر آپ امن کے لیے بات کریں، بیسیکلی بنیادی طور پر دیکھیں، اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں تو اس میں سوائے امن کے، بھائی چارے کے، رواداری کے تمام مذاہب کے ساتھ ہمارے پاس وہ اسوہ حسنہ موجود ہے. ہمارے پاس وہ ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس معاشرے کو اور زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم
واقعاً اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور اس عمل کے نتیجے میں ظاہر ہے مسائل اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہے کہ مخالف قوتیں جو ہیں جو امن نہیں چاہتی وہ مختلف ہیلے اور بہانوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، ان کو ہمارے سامنے لے کے آتی ہیں. لیکن فیصل آباد میں ابھی جیسے ذکر کر رہے تھے سلمان بھائی بھی کہ 26 دسمبر کو ہم نے یہ سب مشکلات جو ہیں ان کو ہم نے عبور کیا ہے الحمدللہ. اس میں ہم نے ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو امن کانفرنس کی ہے اور اس میں آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، سلمان بھائی بھی موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہر طبقہ فکر کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ تاجر برادری بھی موجود تھی، علماء اکرام بھی موجود تھے، تمام مسالک کے لوگ موجود تھے، سول سوسائٹی وہاں موجود تھی، وکلاء حضرات وہاں پہ موجود تھے. اس کے علاوہ مطلب جو بھی طبقات ہیں ہم نے اس تقسیم کو جو تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا تھا اس کو ہم نے کوشش کیا کہ دوبارہ سے منظم اور اکٹھا کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. اور الحمدللہ یہ ہماری کوشش اور کاوش جو ہے وہ بڑی کامیاب رہی. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں. جب وہ آگے بڑھتے ہیں ان کے نام نکلتے ہیں لوگوں تک، پھر ان کے جو دائیں بائیں والے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیک کیا جائے، ان کو پیچھے لایا جائے، ان کو روکا جائے. پھر طرح طرح کے جو ہیں وہ اس کے علاوہ الزامات جو ہیں، مثلاً اکثر پاکستان میں یہ ایک وبا ہے، پتہ نہیں اب یہ میڈیا پہ بات کہنی مناسب ہے یا نہیں ہے، کہ اکثر آپ اگر کسی مذہب یا کسی فرقے کے کسی جیت بزرگ کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس سے پیسے پکڑ لیا، یہ بندہ بک گیا ہے، اس نے جناب ان سے پیسے لے کے یہ بات کیا. تو قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں. اس معاشرے کو خوبصورت بنانا ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ اتنی اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ ساری دنیا اس کے اوپر نظریں رکھے ہوئے. یہاں اگر آپ جائیں گے یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف تو وہ بھی اسی کے اوپر فوکس کیا. آپ ایشیا میں آتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر، آپ عرب میں جاتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک اہم جغرافیائی سچویشن میں ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ظاہر ہے جیسے دوست ممالک ہیں ایسے دشمن ممالک بھی ہیں، جیسے ہمارے دنیا میں دوست ہیں ویسے دشمن بھی ہیں. تو جو ہمارے دشمن ہیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں، وہ ہمیشہ ایسی سازشیں بنتے رہتے ہیں، ایسی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے، پاکستان میں امن قائم نہ ہو سکے، پاکستان میں بھائی چارہ قائم نہ ہو سکے. اس کے لیے وہ حتیٰ کہ اگر ان کو گولی اور بم کا استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی کرتے ہیں. تو ایسے ملک میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دشمن کی ان چیزوں کو سمجھیں. اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، آپ کسی کی دکان توڑتے ہیں، آپ کسی کی گاڑی کو آگ لگاتے ہیں یا کوئی بھی نقصان کرتے ہیں، کسی مسجد پہ پتھراؤ کرتے ہیں، کسی چرچ کو جا کے توڑتے ہیں، کسی مندر کو گراتے ہیں، تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہے. آپ کا پاکستان کا امیج اور تشخص خراب ہوتا ہے. پاکستان میں رہنے والا ہر شخص پاکستانی ہے اور اس کا جو بنیادی حق اور اس کا رائٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اسی جدوجہد میں جتنے بھی مسائل آئیں، جو بھی مشکلات آئیں، انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے کہ یہ جو امن کا کارواں ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے. آمین. بہت اچھی باتیں ناظرین کر رہے ہیں ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب. اور دیکھیں انہوں نے کہا کہ جب میں اس امن کے کارواں کو لے کر چلا تو واقعی بڑی ساری مشکلات آئیں اور یہ آنا بھی ضروری ہے. جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھلائی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. میں چودھری صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ آئزک ٹی وی پوری دنیا کے اندر لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب ان کی خدمات کو، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آئزک ٹی وی کے بارے میں، خدا کے خادم کے بارے میں؟ بہت افسوس ہے ہمیں سینئر پادری انور فضل صاحب کی ڈیتھ پر. بڑی خدا نے خدمت کی، لیکن خدا کے کلام میں تسلی بھی ملی کہ انہوں نے ایک اچھی دوڑ دوڑی، انہوں نے اس اچھی دوڑ کو کمپلیٹ کیا. اس پہ ہم خدا کے شکر گزار بھی ہیں، اور فیملی کے ساتھ بھی ساری آئزک ٹی وی فیملی کے سارے چینلز جو ہیں ان پہ ہم ان کے ساتھ اس غم میں، اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. سو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی بلیسنگز خدا نے دی ہے ملک پاکستان کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ چونکہ انٹرنیشنل لیول پر یہ کام شروع ہو گیا، لیکن ضرورت تھی بہت ساری جگہوں پر
जहाँ पर खुदा का कलाम खुदा के खादमीन वहाँ पे नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन खुदा ने अपने बंदा को चुना, इस ज़रिए को बनाया। सो मुल्क के उस ऐसे इलाकों में भी हम इसकी सारी खिदमात को देखते हैं और एक बड़े वसी पैमाने पर खुदा इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। सो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान सीनियर पादरी अनवर फजल। थैंक यू वेरी मच। तो दूसरा ये है कि आज चूँकि अमन के हवाले से बातें कर रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत ये मैसेज था। आज मैं कल भी एक मीटिंग में था और मैं ये वहाँ पे बात कर रहा था कि जब हम अमन की मीटिंग्स करते हैं ना तो एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के मीटिंग करते थे। मैं उस मीटिंग्स में 12 दफ़ा गया, आप गए, डॉक्टर साहब भी, हम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। सो मैंने उनके साथ एक शेयर किया था कि अब इससे बढ़ना चाहिए, अब इससे अगला कदम की लेना चाहिए। तो उन्होंने मेरे साथ सवाल किया कि अगला कदम क्या। आवाज़ दो के प्लेटफॉर्म से था कल एक सेमिनार जिसमें मुझे मौका मिला, मोसेस फाउंडेशंस के प्लेटफॉर्म से इधर करते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी चूँकि किसी ग्लास में जितना हम पानी डालेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते भर जाएगा, तो अभी हमें अमन के मैसेज को स्कूल्स तक लेके जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ तक लेके जाना चाहिए, स्टूडेंट्स तक लेके जाना चाहिए, उनमें प्रोग्राम्स करवाने चाहिए, स्टूडेंट्स में प्रोग्राम्स होने चाहिए अमन के हवाले से। क्योंकि हम तो अभी तो समझ गए हैं, डॉक्टर साहब ने तो इतना काम कर लिया है, भरे पड़े हैं सारे दराज भी, ये सारे रिकॉर्ड में, दिलों में भी जैसा काम किया है। तो अभी उसको एक नया होना चाहिए ना चेंज में, क्योंकि यहीं से ही बदअमनी के लोग निकलेंगे। जब बच्चा ग्रोथ करता है तो उसके दिल में, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं, क्रिश्चियंस बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वही डॉक्टर साहब की बात अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं उनके दरमियान। सो मेरा एक ओपिनियन था, सारे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आइज़िक टीवी जो भी पीस पे काम करते हैं, जो अमन के लिए काम करते हैं, तो उन्हें मेरी एक ओपिनियन है, रिक्वेस्ट भी है कि स्टूडेंट्स में भी ज़्यादा काम करना चाहिए, स्कूल्स में जाके करना चाहिए, कॉलेजेस में, वहाँ पे डिबेट्स होनी चाहिए अमन के हवाले से, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से। बिल्कुल, तो फिर हम वहाँ से निकलेंगे तो फिर एक ज़ीशाउर मामला शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर वो घर पे वही दर्स देना शुरू कर देंगे जो उन्हें वहाँ पे मिला था। क्या बात। सो इससे हम चेंज ले आ सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, मेरा ईमान है बड़ी सारी बरकत पाई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के प्रोग्राम के वसीला से। तो मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, खुदा पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।